اللہ 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 صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے قاری صاحب، ماشاء اللہ کی شان۔ ہمارے حضرت ہر سال حج پہ جاتے اور انہوں نے ہر سال حضرت کے لیے عقیقہ تیار کیا ہوا ہوتا، ہر سال بچہ، کبھی ایک بکرا کبھی 2 بکرے، ہر سال ماشاء اللہ کی شان دیکھیں کہ ان کی ایک بیوی سے 22 بچے ہوئے، اور اللہ کی شان کہ ان میں سے 11-12 زندہ رہے، 9 بیٹے اور باقی بیٹیاں۔ اب ان کا بڑا بیٹا جب عالم بن گیا، انہوں نے اپنے سارے بچوں کو عالم حافظ قاری بنایا۔ تو میں ایک دفعہ مسجد نبی میں بیٹھا تھا، یہ عاجز، ہمارے حضرت وفات پا گئے تھے، وہ قاری صاحب تشریف لائے، کہنے لگے جی آج بہت پریشان ہوں۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگا جی میرے 9 بیٹے اور میں نے سب کے سب کو قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، بڑا بیٹا مفتی بن گیا، چھوٹا سال بعد بنے گا، اگلا اگلے سال، چھوٹے سے گھر میں رہتا ہوں، میرے سارے دوست مجھے پاگل کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قاری صاحب تیری مت ماری گئی، تو 1-2 کو حافظ قاری بنا کے شوق پورا کر لیتا، کسی کو انجینئر بناتا، کسی کو ڈاکٹر بناتا، وہ آج تیرے معاون ہوتے، آج تیرے بچے تیرے لیے گھر بناتے، تیرے لیے کاریں ہوتی، بہاریں ہوتی، روٹی ہوتی، بوٹی ہوتی۔ یہ تو نے کیا کیا؟ سارے بچوں کو ملا مولوی بنا دیا۔ اب تیرے پاس تو بڑے بچے کی شادی کرنے کے لیے خرچہ بھی نہیں، اور تیرے بیٹے کو کون رشتہ دے گا؟ گھر کے تو ہیں 2 کمرے، میاں بیوی بھی وہیں سوتے ہیں، بیٹے بیٹیاں بھی وہیں سوتے ہیں، ماشاءاللہ 15 بندے 2 کمروں میں سو جاتے تھے۔ اب تیرے بیٹے کی شادی کیسی ہوگی؟ تو قاری صاحب کہنے لگے جی آج بہت میں پریشان ہوں۔ میں نے کہا قاری صاحب آپ نے دین کو اپنایا، اللہ کو اپنا سرپرست بنایا، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ آپ کا مددگار ہوگا۔ اس نے کہا جی کل میری بیوی نے ایک جگہ جانا ہے رشتہ دیکھنے کے لیے، بڑے بیٹے کے لیے، لیکن یہاں عرب میں خرچہ سارا لڑکے والوں کو کرنا پڑتا ہے، جہیز بھی لڑکے والے بناتے ہیں، لڑکی والے کچھ نہیں بناتے، تو میں سارا خرچہ کہاں سے لاؤں گا؟ اور پتہ نہیں کہ وہ ہاں بھی کرتے ہیں کہ نہ کرتے ہیں۔ اور مجھے تو دوست کہتے ہیں کہ تمہیں تو جوتیاں چٹخانی پڑیں گی رشتہ ڈھونڈنے کے لیے۔ میں نے کہا کہ میں بڑے دربار میں جا رہا ہوں سلام پیش کرنے کے لیے، قاری صاحب میں دعا بھی کروں گا، مگر آپ اطمینان رکھیں اللہ آپ کا حامی ناصر، اللہ کے سپرد کر۔ کہنے لگے جی بہت اچھے۔ خیر ہم نے وعدے کے مطابق آگے جا کے مواج شریف پہ سلام بھی پیش کیا، دعا بھی کر دی۔ روٹین کی بات ہوتی ہے، بہت سارے دوست کہتے ہیں تو ہم فقیر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ اگلے دن عشاء کے بعد بیٹھے تھے کہ قاری صاحب ہنستے مسکراتے بڑے ڈولتے ہوئے ایک مٹھائی کا ڈبہ ہاتھ میں جھولتے ہوئے آ گئے۔ السلام علیکم۔ قاری صاحب کیا بنا؟ حضرت آپ کی دعا تو ایسی قبول ہوئی کہ نہ پوچھیں۔ میں نے پوچھا قاری صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت میں اور میری بیوی ہم اس گھر میں گئے، وہ گھر ایک پاکستانی انجینئر کا تھا، نیک بندہ تھا، اور اس نے اپنی بیٹیوں کو بڑا پڑھایا لکھایا تھا، اور اس کی بیٹیاں بڑی خوبصورت اور اچھی سیرت رکھنے والی تھیں۔
مگر امیر باپ کی بیٹیاں تھیں تو ہم ڈرتے ڈرتے چلے تو گئے. وہاں گئے تو 3 منٹ کے اندر بیوی کا پیغام آیا کہ میں آپ سے الگ بات کرنا چاہتی ہوں. میں بڑا پریشان کہ انہوں نے تو 3 منٹ میں ہمیں ریجیکٹ کر دیا. خیر میں ذرا کمرے سے باہر نکلا کہ بیوی سے بات سنے تو میری بیوی کا سانس پھولا ہوا. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتی ہے کام ہو گیا، کام ہو گیا. میں نے کہا کیا کام ہوا؟ کہتی ہے ہو گیا، سب ہو گیا، سب ہو گیا. میں نے کہا سب ہو گیا؟ اللہ کی بندی بتاؤ تو صحیح. کہنے لگی کہ اچھا مجھے تھوڑی دیر سانس لینے ہو. اب اس نے جناب تھوڑی دیر آرام کیا، سانس اس کا ذرا ٹھیک ہوا. اب وہ کہنے لگی کہ میں اندر گئی، وہ عورت مجھ سے ملی، مجھے کہنے لگی کہ میرا خاوند انجینئر تھا اور جاتے ہوئے مجھے کہہ گیا تھا کہ میری بیٹیوں کے رشتے ایسے ایسے کرنا. کہنے لگا میں تو حیران، اندر تو بادشاہوں جیسا نظام تھا، کیا کیا چیزیں تھیں، بڑا امیر گھرانہ نظر آتا تھا. مگر اس کی بیوی نے کہا کہ میرا خاوند دیندار تھا اور اس نے مجھے وصیت کی تھی میری بیٹیوں کی شادی کسی نیک دیندار عالم سے کرنا. تو بیوہ نے کہا کہ میں تو وصیت پر عمل کرنے کی پابند ہوں، اور اگر تیرا بیٹا عالم ہے تو میں تو اپنی بیٹی عالم کو دوں گی. کہنے لگی اتنی خوبصورت چاند جیسی وہ لڑکی، اور اس نے مجھے دکھائی اور کہا کہ میں نے رشتہ دے دیا اور کام سب کا ہو گیا. میں نے پوچھا کیا؟ کہنے لگی اس کی 9 بیٹیاں ہیں اور میرے ہر بیٹے سے اس کی بیٹی 1 سال چھوٹی ہے. ہم نے 9 کے 9 رشتے کر دیے. ایک گھر میں 9 رشتے ہو گئے. ہمارے بچے بڑے ہوتے جائیں گے، ہم ایک ایک کر کے شادیاں کرتے جائیں گے. اللہ کی شان، ایک رات میں قاری صاحب 9 رشتے کر کے واپس آ. میں نے کہا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. واقعی سچ بات ہے، اللہ تعالی نیکوں کا سرپرست ہے. قسم اٹھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ جو انسان اپنے رب پہ اعتماد کر کے گناہوں بھری زندگی کو چھوڑ دیتا ہے، نیکوکار بنتا ہے، اللہ تعالیٰ ان دنیا داروں کے سامنے اس کو کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہونے دیتے. صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے. صحبت لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ